بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ شعر علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا کے آخر میں درج اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے وہ لاہور کے شاہ عالم دروازے کے سامنے تعمیر کی گئی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کے ہمارے ویلاگ کا موضوع بھی یہی مسجد شب بھر ہے۔ لاہور کے شاہ عالم دروازے اور شاہ عالم مارکیٹ کے سامنے یہ مسجد اب بھی موجود ہے۔ اس چھوٹی سی خوبصورت مسجد کو مسجد شب بھر کہا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ وہی مسجد ہے جو مئی 1922 عیسوی میں ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی، یا پھر اسے 1934 میں بنایا گیا تھا، جیسا کہ اس مسجد کے صدر دروازے پر تحریر ہے۔ ایک ادبی جریدے نقوش کے لاہور نمبر میں درج ہے کہ اس مسجد کا اصل نام مسجد شہید ہے۔ ایک مختصر سی تاریخ کے مطابق ابتدا میں یہاں ایک کچا سا چبوترا تھا جس پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی ہندوؤں کا ایک مندر تعمیر ہوا، جس پر مسلمانوں کو مسجد پختہ کرنے کا خیال آیا تو حکومت وقت نے ہندو مسلم فسادات کے پیش نظر اس کی اجازت نہ دی۔ جریدے کے مطابق پھر کیا تھا، مئی 1922 میں ایک روز علاقے کے پرجوش جوانوں نے آپس میں مشورہ کر کے رات ہی رات میں یہاں مسجد کھڑی کر دی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کام پر لگے اور فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو گئے۔ چونکہ مسجد میونسپل کمیٹی کی اجازت کے بغیر زبردستی کھڑی کی گئی تھی، اس لیے حکومت نے پولیس کی مدد سے زبردستی گرا دی۔ پھر 1353 ہجری میں یعنی 1934 میں اس جگہ منظوری کے ساتھ مسلمانوں کے چندے سے انجمن اسلامیہ پنجاب نے یہ مسجد کی عمارت تعمیر کی، جو آج بھی موجود ہے۔ 3 مرلے کے رقبے پر یہ چھوٹی لیکن انتہائی خوبصورت مسجد دور سے بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ دوسری طرف خرم علی شفیق صاحب نے اپنی کتاب اقبال درمیانی دور 1914 سے 1922 تک میں لکھا ہے کہ مئی 1922 کی ایک رات تھی، لاہور کے شاہ عالمی دروازے کے باہر ہندوؤں کے نئے بنے ہوئے مندر کے برابر میں بلدیہ کے ایک خالی پلاٹ پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مصروف عمل تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مندر کے ساتھ ایک مسجد ضرور ہونی چاہیے، لہذا صبح ہونے سے قبل ہی 2 دکانیں اور اس کے اوپر مسجد کی عمارت مکمل ہو گئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ڈاکٹر MS ناز نے اپنی کتاب لاہور نامہ میں اس مسجد کی تعمیر کی کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل شاہ عالمی دروازے کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان متنازع بنی ہوئی تھی۔ سکھ کہتے تھے کہ اس جگہ پر پہلے ایک گردوارہ تھا، اس لیے ہم اسے مسجد کو شہید کر کے یہاں گردوارہ بنائیں گے۔ سکھوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسجد کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے احتجاجاً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں ایک چبوترا تھا جس پر مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق اس مقام پر پہلے ایک مندر تھا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق یہاں پہلے ایک گردوارہ تھا۔ اب عدالتی حکام کو یہ جائزہ لینا تھا کہ کس فریق کا بیان درست ہے۔ ایک رات یہ اطلاع ملی کہ کل اس جگہ کا معائنہ ہوگا اور عدالتی حکام جائزہ لیں گے اس مقام پر مندر، گردوارہ یا مسجد تھی۔ اس مسجد کے نیچے دکانیں اور اسٹور روم بنے ہوئے ہیں، جبکہ اوپر کی منزل پر انتہائی خوبصورت دیدہ زیب چھت والی اور ماربل کی بنی ہوئی دیواروں والی خوبصورت مسجد ہے۔ نچلی منزل پر طہارت کا بندوبست بھی ہے، جبکہ اوپر کی منزل پر وضو خانہ بھی موجود ہے۔ عدالتی حکام کے معائنہ کی اطلاع کے بعد لاہور کے مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال کفر و ایمان کا مارکہ بن گئی اور انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ دوسری طرف سید شرافت حسین شفقت اپنی کتاب گم شدہ لاہور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ہندوؤں اور سکھوں نے انتہائی خاموشی سے یہ مسجد ایسے مسمار کی کہ صبح جائے وقوع پر ملبہ بھی موجود نہ تھا۔ عدالتی حکام کے معائنہ کی اطلاع کے بعد قانونی ماہرین نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر اس وقت اس جگہ مسجد موجود ہوتی تو فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا۔ مسجد کی تعمیر میں علامہ اقبال اور گامہ پہلوان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ جی سر، تھوڑا سا مسجد کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ یہ تاریخی مسجد ہے جی سر۔ یہاں پہ مسلمان اور ہندوستان کے لوگ ایک ساتھ آباد تھے کسی وقت میں،
तो वो लोग कहते थे यहाँ पे मंदिर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद है। तो फिर ये तहरीक जब चली तो मुसलमानों ने इसकी तमीर एक रात में मुकम्मल की। शराफत हुसैन शफकत मज़ीद लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल और गामा पहलवान ने शहर भर के महमारों को इकट्ठा किया और कुर्बर जवार के लोगों ने अपने घरों की ईंटें लाकर रातों रात मस्जिद तमीर कर दी। लोग दूर दूर से तामीराती सामान अपने सरों पर उठाकर ला रहे थे। इस काम में ख़वातीन भी शामिल थीं, वो भी पानी भर भर कर लाती थीं। अगले रोज़ अदालत ने इस मुकाम पर मुआयना किया तो देखा कि मस्जिद मौजूद है। चुनांचे अदालत ने अपना फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में दे दिया। मस्जिद की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ़ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक 1917 ईस्वी में, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक 1922 में ये मस्जिद तमीर हुई। नकूश जरीदे के लाहौर नंबर के मुताबिक मौजूदा मस्जिद की इमारत वो नहीं जो रात भर में तमीर हुई, क्योंकि ये इमारत बल्दिया की इजाज़त के बगैर बनाई गई थी, इसलिए मुसमार कर दिया गया था। 10-12 साल तक ये मस्जिद एक शिकस्ता इमारत की शक्ल में कायम रही। बिलाखिर अंजुमन इस्लामिया पंजाब ने बाकायदा इजाज़त के तहत इस मकाम पर मौजूदा मस्जिद तमीर की, जिसके सदर दरवाज़े पर वाज़ह तौर पर सन तमीर दर्ज है, यानी 1353 हिजरी यानी 1934 ईस्वी में ये मस्जिद तामीर की गई। मस्जिद के सदर दरवाज़े पर तहरीर इबारत में इस मस्जिद का नाम मस्जिद शहीद लिखा गया है और अल्लामा इकबाल के शेर के बायस इस मस्जिद का नाम मस्जिद शब भर मशहूर हो गया। ये खूबसूरत मस्जिद शाह आलम मार्केट के सामने चौक पर अब भी मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।